کو میں امداد سن رو چیف جسٹس صاحب پھر متحرک ہو گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. ایک بڑا فیصلہ دے چکے اور ایک بڑا فیصلہ وہ دینے جا رہے ہیں, دے سکتے ہیں. جو مقدمہ چیف جسٹس صاحب نے سائڈ پر کر دیا تھا, رکھ دیا تھا, فائل بند کر دی تھی جس کی, وہ دوبارہ سننے جا رہے ہیں اور کل اس کی ہوگی سماعت. نواز شریف صاحب کو کس چیز کا انتظار ہے, یہ ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے. کیوں تذبذب ہے ابھی بھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے معاملے میں, اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اصل کام جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر باقی کام کیوں کر رہا ہے. یعنی وہ کام جو انتخابات کے لیے ہوتے ہیں, یعنی الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد جو کام ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوا, لیکن جس کام کے لیے انتخابات ڈیلے ہونے کی کہ واضح امکانات ہیں وہ کام الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. کنفیوژن ہے کہاں الیکشن کمیشن میں یہ سارے معاملات. اور آج 17 اگست ہے. 17 اگست کے دن باولپور میں پاکستان کے عامر ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا, اور ضیاء الحق کی امریت کا خاتمہ اس جہاز حادثے سے ہوا تھا. لیکن ضیاء الحق نے پاکستان کو جو زخم رسائے تھے اس دھرتی کے سینے پر, جو نفرت کے بیج بوئے تھے, جو فرقے واریت پھیلائی تھی, جو انتہا پسندی پھیلائی تھی, وہ اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. کل بھی آپ نے دیکھا جو کچھ جڑاوالا میں ہوا, اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہاں پر کوئی کمزور طبقہ کسی بھی طاقتور سے, پھر وہ اکثریت اور اقلیت ہو یا برادری ہو یا کوئی بھی, کیونکہ اتنا ضیاء الحق صاحب جو ہے یہاں پر کلچر عدم برداشت کا جو کلچر پھیلا گئے تھے, پیدا کر گئے تھے, وہ ابھی تک پاکستان کو ایک سانپ کی طرح ڈس رہا ہے. 11 سال کا مارشل لا تھا اور آج کے دن 1988 میں جہاز حادثے میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا, لیکن وہ سیاہ رات آج بھی پاکستان پر اسی طرح ہے مختلف شکلوں میں. سیاست میں مداخلت, انتہا پسندی, برادریزم, ہیروئن کلچر, کلاشنکوف کلچر, مطلب پتہ نہیں کیا کیا. آپ دیکھیں گے جتنی برائیاں پاکستان میں اس وقت ہیں وہ سب ضیاء الحق کی دین ہے, اور ضیاء الحق خود تو چلا گیا لیکن بہرحال اب ہم بھگت رہے ہیں اس کو. اور اللہ کرے کہ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا پرامن اور امن پسند ملک ہو, لیکن اس میں ضیاء الحق جو کچھ دے گیا تھا اس کو مکمل ہوتا نا کہ بالکل وہ جو ایک سوچ دے گیا تھا اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا. لیکن بہرحال اب پیچھے بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی کوئی اس پر کام نہیں کیا, کیونکہ معاملہ بہت سنگین بھی ہے, گہرا بھی ہے. اچھا جی, اب جو اصل چیز ہے وہ ہے چیف جسٹس صاحب, یعنی کرنٹ, اصل تو مطلب کرنٹ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بڑا دھیمے دھیمے چل رہے تھے, اور اپنے خاندان کے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ جی میں اب مطلب عمران خان صاحب کی محبتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, جتنی ہو گئیں, نبھانی تھی نبھا لی, اس سے زیادہ آگے میں نہیں جا سکتا. ملٹری کورٹس کا معاملہ تھا, کئی اور معاملات تھے, انتخابات 14 مئی کو جو عمران خان صاحب کو انتخابات دلوانے کی خبر تھا بڑا ان کو چیف جسٹس صاحب کے یا پی ٹی آئی والوں کو, چیف جسٹس صاحب کی فیملی کو, ان کو, تو وہ خبر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا, بھائی میں نے فیصلہ دے دیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں 14 مئی کو عام انتخاب اپنا پنجاب کے انتخابات نہیں کروائے جا رہے تو میں الیکشن کمیشن کو بھی گھر بھیج دوں, میں وزیر اعظم کو بھی نااہل کر دوں تو ان عدالت میں, تو یہ اب میں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں, میں کسی اور بڑی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن اس کے باوجود عمران خان جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو ریسکیو کیا تھا, اور بڑا خوبصورت انداز سے کیا تھا, محبتوں کے ساتھ کیا تھا. لیکن اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بڑا کافی ٹھنڈے پڑ گئے, اور عدلیہ مجموعی طور پر جس طرح عمران خان کو ریلیف مل رہا ہوتا تھا اس طرح ریلیف ملنا بند ہو گیا تھا. اب دوبارہ چیف جسٹس صاحب اپنے جانے سے پہلے کچھ متحرک نظر آ رہے ہیں. اب کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جی جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ریویو ایکٹ اڑا دیا, قلعدم کر دیا تھا جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا, اور اس فیصلے پر تو پوری دنیا حیران ہے کہ بھئی آپ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو
آپ کسی کو کے خلاف فیصلہ سنا دیں اور وہ اپیل کا رائٹ بھی اس کے پاس نہ ہو. تو بڑا اچھا قانون بنا تھا، وہ اس چکر میں ظاہر اڑا دیا گیا کہ اس کا فائدہ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو ہوگا، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کو کے فائدے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نقصان. تو لہٰذا وہ پچھلے ہفتے فیصلہ وہ دے دیا انہوں نے، اس پر ہر کوئی چیخا کہ جی یہ کیا ہو گیا. اب عمران خان صاحب کی ایک درخواست ہے، پٹیشن ہے نیب ترامیم کے خلاف. جب یہ حکومت آئی تھی تو پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ جو نیب کے قوانین تھے جس کے تحت سب نے بھگتا، اور بقول مریم نواز کہ جی اب عمران خان کی باری ہے تو پھر ہم کیوں نیب کو ختم کریں گے. تو اس کے باوجود نیب کو ختم کرنے کی حد تک وہ ترامیم کر دی گئی تھی. نہ چیئرمین نے نیب کے پاس گرفتاری وارنٹ کا اختیار چھوڑا تھا، نہ نیب کے پاس یہ اختیار چھوڑا کہ جی وہ 90 دن کسی کو ریمانڈ رکھ سکتے ہیں اپنی کسٹڈی میں، اور نہ یہ کہ جی کسی کو بھی الزام لگا کر پکڑ کر اندر کر دو. کوئی ایسی جو چیزیں تھیں. اور میں وہ کر دیا تھا جو 50 کروڑ لمٹ رکھ دی تھی کہ جی 50 کروڑ سے کم کی کرپشن وہ نیب کی اس میں نہیں آئے گی. اینٹی کرپشن وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں گے، نیب کا دائرہ کار 50 کروڑ سے اوپر والی کرپشن پر ہوگا. تو یہ ساری ترامیم تھی، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے قانون بنتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ ہوا تھا عمران خان صاحب، کیونکہ یہ حکومت آنے کے بعد اگر ماضی میں جس طرح نواز شریف صاحب نے کرتے رہے کہ جی نیب کو ختم نہیں کرنا، مخالفین کو رگڑنا ہے، جس طرح مشرف نے کیا، جس طرح عمران خان نے کیا نیب کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ان کے پاس یہ بیسٹ آپشن تھا کہ وہ ترمیمیں نہ کرتے اور کہتے نیب ایسے ہی رہے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اب تو کوئی پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات بنے تو ایک ایک مقدمے میں 90 دن کا ریمانڈ بھی ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہی نہ آ سکتے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ جی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ترامیم کی ہیں، تو خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دی، اور اس پٹیشن سے کئی چیزیں نکلی تھیں. اس وقت چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو کہا کہ جی آپ جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ والی ترامیم وہاں کر لیں. خان صاحب نے کہا نہیں، مجھے آپ یہ نیب کی ترامیم جو ہے یہ اڑا دیں. بہرحال 47 سماعت ہوئیں اس میں، 47، اور اس کے بعد بڑے عرصے سے بند تھا معاملہ، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، عدالت میں چل ہی نہیں رہا تھا مقدمہ. اب خبر آئی کل کہ جی نیب ترامیم پر کو جو چیلنج کیا عمران خان نے وہ کل کے لیے یعنی 18 اگست کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب نیب ترامیم اڑا دیں جو اس حکومت نے کی، اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. پٹیشنر تو ظاہر ہے انہوں نے پٹیشن اس وقت کی نا جب وہ کسٹڈی میں نہیں تھے، جیل میں نہیں تھے، جب ان کو لگتا تھا کہ جی مجھے اندر سے بہت سپورٹ ہے اور میں تو ٹارزن ہوں، مجھے تو کوئی کچھ نہیں چھو بھی نہیں سکتا کوئی، لیکن اب تو اندر پڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر یہ عمران خان صاحب وہ جو پٹیشن منظور ہو گئی، اب اگر وہ پٹیشن منظور ہو گئی جو عمران خان صاحب نے کی تھی، تو پھر اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا اب کے حالات میں، ان کو ہوگا نقصان. تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا کرتے اس معاملے میں. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی کا معاملہ، وہ 22 سزا کالعدم قرار دینے، اپیل جو توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی 3 سال قید اور 5 سال کا کی نااہلی، اس کے خلاف عمران خان صاحب نے اپیل دائر کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ اب 22 اگست کو اس کی سماعت ہوگی. اور پرویز الہی صاحب بیچارہ ہی کہہ سکتا ہے نا بندہ، کہ وہ مطلب 9 مئی کے حوالے سے تو نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، لیکن ان کے اوپر یہ الزام ضرور ہے یا ان کے اوپر یہ غصہ ہے کسی کو کہ جی عمران خان 9 مئی جو عمران خان صاحب نے کیا، عمران خان کو 9 مئی کرنے کے قابل پرویز الہی نے بنایا، پنجاب میں حکومت بنا کر دی اور عمران خان کو طاقت دلواتے رہے، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے. تو لہذا پرویز الہی صاحب اس چکر میں اندر ہے، ایک مقدمے سے عدالت ضمانت دے دیتی ہے، ایک مقدمے سے بری بھی ہو جاتے ہیں، دوسرے میں گرفتار. آج کل وہ نیب کی کسٹڈی میں. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی صاحب کی ضمانت خارج کر دی تھی، جس کے بعد ظاہر وہ گرفتار ہوئے تھے. تو اس سپریم کورٹ میں پٹیشن پرویز الہی صاحب کی گئی، اور سپریم کورٹ نے معاملہ واپس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا ہے کہ جی وہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اس کو ٹھیک کریں. تو وہ 21 تاریخ کو
تک کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ 21 تاریخ تک اس معاملے کو ختم کر، پرویز الہی صاحب کی جو وہ ضمانت والا معاملہ ہے اس کو حل کریں۔ تو اب یہ اسپیڈ ہے، دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو نظر آئیں گی خبروں میں۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب بڑے عرصے سے خبروں میں نہیں ہیں، اب آپ کو شاید کچھ دن خبروں میں نظر آئیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اب 1 مہینے سے بھی کم رہ گیا نا، 16 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور آج کے تاریخ یعنی 17 ستمبر کو قاضی فائصہ صاحب آ جائیں گے، تو پھر ظاہر صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، حالات اور ہوں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا اب نواز شریف صاحب کا معاملہ۔ نواز شریف صاحب نے کل ارادہ تو ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ جی دعا کریں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ ہم پاکستان جائیں۔ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے نواز شریف صاحب، وہی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سیٹ اپ کیسا بنے گا۔ وزیر اعظم تو آ گیا، وزیر اعظم کے لیے ابھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو پراپر لوپ میں لیا گیا تھا، مشورہ کیا گیا تھا انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، نگران وزیر اعظم۔ تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک بھی ہے، شہباز شریف خود سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر نواز شریف انکار کر دیتے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے شاید اس نام پر نہ راضی ہوتے، پھر جا کر الیکشن کمیشن میں جاتا نام تو وہاں سے آ جاتا، جس طرح محسن نقوی صاحب الیکشن کمیشن سے اپنا تعینات ہوئے یا مقرر ہوئے نگران وزیر اعلیٰ، اس طرح معاملہ ہو جاتا۔ تو بہرحال خبریں یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب اس پر اوکے تھے، لیکن اب کابینہ کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کابینہ کیا ہے، کس طرح کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب ابھی بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات تیل دیکھ رہے ہیں اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آنے سے پہلے ایک بڑی سی پریس کانفرنس وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے پھر وہ پاکستان آئیں گے۔ لیکن کب آئیں گے؟ پہلے پتہ چلا تھا مجھے کہ جی 16-17 ستمبر کو پاکستان کی طرف چل پڑیں گے، بلکہ جاوید چودھری صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کر لیا تھا کہ جی 15 ستمبر کی انہوں نے ٹکٹ بھی بک کروا لی ہوئی ہے پاکستان آنے کے لیے۔ لیکن اب کچھ خبریں یہ ہیں کہ جی نہیں، اکتوبر میں آئیں گے نواز شریف صاحب۔ جو لوگ حالات کا مقابلہ کر کے انتخابات میں وہ جو ہے نا کہ جی نون لیگ بالکل پٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے وہ اور کہتے ہیں کہ جی میدان میں اتر کر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ستمبر میں آ جائیں، تاکہ جب الیکشن کی ڈیٹ آئے تو میاں صاحب اپنے قانونی معاملات سے فارغ ہوں، جیل سے باہر ہوں، اور پھر وہ الیکشن لڑنے کے بھی قابل ہوں اور جماعت کو لیڈ بھی کر سکیں۔ تو وہ والے لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ستمبر میں آئیں، اور دوسرے والے جو وہ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے نہیں میاں صاحب آپ کو اکتوبر میں آنا چاہیے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر میں آئیں گے، اور ان کو انتظار صرف اس چیز کا ہے کہ جب یہ سیٹ اپ ہے نا یہ کام کرنا شروع کرے تو پھر وہ اپنی تاریخ کا اعلان کرے، کیونکہ استقبال بھی تو کرنا ہے نا۔ اب اگر نواز شریف صاحب 2-4 دنوں میں اعلان کریں گے تو پھر 1-8 مہینہ تو لگ جاتا ہے نا، مطلب اتنا بڑا استقبال جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا ہو، تو اس کے لیے اتنا ٹائم تو لگ جائے گا۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کا، جو میں نے کہا نا کہ جو کام الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے سی سی آئی کے فیصلے کے بعد، جو مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد کام کرنا چاہیے حلقہ بندیوں کا۔ تو ابھی تک حلقہ بندیوں پر فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا حلقہ بندیوں کے بعد ہونے، اس پر ابھی بھی الیکشن کمیشن میں اجلاس میٹنگیں چل رہی ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے پرسوں ایک مراسلہ جاری کیا تھا نگران حکومتوں کو کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ بند کر دیں، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، صاف شفاف انتخابات کا ماحول بنائیں، سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور صاف شفاف انتخابات کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا، جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی، شیڈول آ جائے تو پھر اس طرح کی پابندیاں لگتی ہیں۔ کل الیکشن کمیشن نے 18 نکاتی کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار نیشنل میڈیا 2023۔ یہ میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس میں انہوں نے اپنا کہا ہے کہ جناب میڈیا جو ہے وہ کسی کے اوپر، کسی امیدوار کے لیے، کسی پارٹی کے لیے، مذہب، فرقہ، ذات، برادری، اس کو لے کر ان پر تنقید نہیں ہوگی۔ کسی پر الزام اگر لگاتا ہے میڈیا کسی کے لیے تو اس کا بھی موقف لینا ضروری ہوگا،
پھر کس طرح کوریج ہوگی، اور پولنگ ڈے پر کسی قسم کا سروے نہیں کیا جا سکے گا. ہوتا ہے نا اکثر مائک لے جا کر منہ میں تن دیتے ہیں جرنلسٹ کے، جی بتائیں آپ نے کس کو ووٹ دیا یا آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، تو یہ پابندی ہوگی. اور دوسرا جو کارڈز ہوں گے جن کو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ، وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا سکیں گے صحافی ایک بار، اور جا کر فوٹیج وغیرہ بنائیں گے. اور باقی کافی ساری چیزیں ہیں اس میں. اور آخری چیز جو وہ اپنا اس میں ہے کہ جی الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ 1 گھنٹہ پولنگ ختم ہونے کے بعد میڈیا دے سکتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے، ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے، کیا تو نہیں ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، ظاہر میڈیا میں رہیں کہ پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں حلقے کی فلاں پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آ گیا، سب سے پہلے بازی لے گئے. تو اس چکر میں جھوٹے نتائج جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، میڈیا بریک کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم جیت رہے تھے، اب ہم ہار کیسے گئے. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ایک تو ریزلٹس جو ہیں وہ پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد میڈیا بے شک اپنے سورسز سے جاری کر سکتا ہے، لیکن ریلیز اپنا نشر کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ کام بھی الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد کا تھا. اصل کام تو اس وقت جو الیکشن کمیشن نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہے حلقہ بندیاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کی پریارٹی نہیں ہے. تو اگر حلقہ بندیاں پریارٹی نہیں ہے تو پھر بات پھر مشکوک ہو گئی کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے یا فروری میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.